أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم اور بہرحال سمود یعنی قوم سمود قوم سمود فہدیناہم پس ہم نے راہ دکھائی ان کو فاستحبوا العمى پس پسند کیا انہوں نے اندھے رہنا علی الہدی ہدایت کے اوپر فأخذتهم پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ العذاب عذاب الہونی پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے ذلت کے عذاب کی بما کانوا یکسبون اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے ونجینا الذین آمنوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ تھے ڈر کر چلتے یا بچ کر چلتے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور حشر کے دن یوم یحشر اور جس دن یحشر جمع کیا جائے گا اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو الی النار جہنم کی طرف فہم یوزعون پس ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے بھائی اس کو ذرا چیک کر لیں پھر ترجمہ دیکھیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو الی النار جہنم کی طرف فہم یوزعون پس ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی حتی اذا ما جاؤوها یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس پر شہید علیہم تو گواہی دیں گے ان پر سمعہم ان کے کان و ابصارہم اور ان کی آنکھیں و جلودہم اور ان کی کھال بما کانوا یعملون اس کی جو کچھ وہ کرتے تھے وقالوا لجلودہم اور وہ کہیں گے اپنے کھالوں کو لما شہدتم علینا کس وجہ سے گواہی دی تم نے ہم پر قالوا تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ بلوایا ہم کو اللہ نے یا گویائی دی ہم کو اللہ نے الذی انطق کل شیء جس نے گویائی دی ہر چیز کو وہو خلقکم اول مرۃ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو پہلے ہم اتنا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو کل ہم نے یہ سورت شروع کی تھی اور اس سورت کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے مشرکین کا بھی ذکر پڑا تھا اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے گزری ہوئی قوموں کا ذکر کیا تھا تو ان گزری ہوئی قوموں کے اندر اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا تھا کیونکہ وہ یہی کہتے تھے مشرکین کہ اگر ہم تو آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ آپ فرشتے نہیں اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے آپ کی بات مان لیتے تو پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کی یہاں پر ان کو مثال دی کہ قوم سمود اور قوم عاد کے پاس بھی نبی آئے تھے اور ان کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو کیا دیتے تھے دعوت دیتے تھے لیکن جو ہے انہوں نے کیا کر دیا تکبر کیا زمین کے اندر اور کہنے لگے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں زمین کے اوپر اور ہم جیسا تو اللہ نے دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے ہم جیسی تو کوئی جو ہے قوم ہی نہیں ہے انسان ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں ہم کسی کی بات نہیں مانتے تو یہ انہوں نے تکبر کیا تھا اور اسی تکبر کی وجہ سے کفر شرک کیا تھا تو اللہ نے پھر کیا کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ ہم نے انہیں ایک تیز ہوا سے ہلاک کر دیا اور وہ ہوا کی وجہ سے کیا ہوئے سارے کے سارے برباد ہو گئے تو کل ہمارا سبق اسی کے اوپر ختم ہوا تھا آگے بھی اسی واقعے کو مزید نقل کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ قوم عاد تھی تو ہم نے ان کو ہدایت کے لیے راستہ دکھایا اب ہدایت کے لیے راستہ اللہ نے کیسے دکھایا بھائی کسی کا مائک کھلا ہے اس کو بند کرنا جی بنا دیا میں نے
اپنے اپنا مائک چیک کر لیا کریں سب تاکہ پریشانی نہیں ہو سبق میں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر اللہ پاک نے پھر قوم سمود کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی. تو ہدایت دینے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کے پاس نبی بھیجے اور نبی کے ذریعے اللہ نے ان کو کیا دی؟ راستہ دکھایا کہ اگر اس راستے کے اوپر چلو گے تو کیا ہوگا، اس راستے کے اوپر چلنے سے تمہیں نجات ملے گی. یہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فاستحبوا العمى، کہ انہوں نے پسند کیا اندھا رہنا، علی الہدی، ہدایت پر. کہ اللہ نے تو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے اندھے رہنے کا مطلب ہے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. وہ ہدایت کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے. جب چلنا نہیں چاہتے تھے تو کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی جب کی تو اللہ نے انہیں کیا کر لیا؟ ذلت کے عذاب میں پکڑ لیا. کہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ذلیل کیا. اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا. اور اللہ نے عبرت کا جو نشان بنایا وہ کسی وجہ سے نہیں بنایا بلکہ بما کانوا یکسبون، اس پر جو وہ کماتے تھے. مطلب یہ کہ ان کی جو بدعمالیاں تھیں، کفر و شرک تھا، اللہ نے بس اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے ہلاک کیا تھا. اور آگے فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو قوم سمود میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے، اکثر تو نہیں لائے تھے لیکن کچھ تھے جو ایمان لے آئے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے کیا کر لیا؟ بچا لیا تھا اس عذاب سے اور اس ہوا کے عذاب سے اور ذلت کے عذاب سے. اور ان کو بچانے کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، وہ بچ کر چلتے تھے، وہ ڈرتے تھے اللہ سے اور اللہ کے احکام کے مطابق چلتے تھے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ. تو یہاں تک تو اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے. اور آیت نمبر 19 سے اللہ رب العزت نے ان کے آخرت کے اور حشر کے عذاب کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اور اس میں کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. تو کیا مطلب ہے کہ قیامت کے بعد جب اللہ رب العزت انسانوں کو قبروں سے زندہ کریں گے، اللہ قبروں سے نکالیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ نکالنے کے لیے جو ہے اور دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلے ان کو حشر کے میدان کے اندر لایا جائے گا. جب سارے لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف لایا جائے گا تو جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، تو کچھ لوگ آگے رہ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ساتھ چلانے کے لیے جو ہے کہ آگے والوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھہر جاتے ہیں. آگے والے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے. رک کر وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیچھے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جو ہے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے حساب کتاب کی جگہ جمع کیا جائے گا، یعنی میدان حشر میں. اور پھر ان کی جماعت، ان کو روکا جائے گا اور ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی. وَهُمْ يُوزَعُونَ کا مطلب یہی ہے کہ وہ آگے پیچھے چل رہے ہوں گے تو پھر ان کو روک کر سب کو جمع کر کے جو ہے اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا. اور آگے فرمائے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے اوپر پہنچیں گے، مطلب ہے کہ جب دوزخ کے قریب آ جائیں گے، کیونکہ حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے دوزخ کو، جہنم کو بھی جو ہے حاضر کیا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ جب وہ حشر کے میدان کے قریب ہو جائیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں قریب ہو جائیں گے، اور وہاں سے بھی جہنم سے جب قریب ہو جائیں گے تو جہنم کیا ہے؟ ان کو اپنے قریب نظر آئے گی. اور جو کافر ہوں گے نا وہ چاروں طرف آگ دیکھیں گے، یعنی اللہ ان کو جہنم سے اتنا قریب کر دیں گے، ابھی جہنم میں ڈالیں گے نہیں لیکن جہنم کے اتنے قریب کر دیں گے ان کفار کو کہ ان کو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہوگی. تو جب یہ آگ اور آگ نظر آ رہی ہوگی تو پھر اب یہ کیا ہوں گے؟ اب پریشان ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب شروع کریں گے. تو یہ سارے منظر کشی اور یہ ساری جو حالات ہیں ان مشرکین کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو
وہ اتنے طاقتور تھے لیکن اللہ نے پھر بھی ان کے ساتھ یہ کیا اور آگے یہ کریں گے. یعنی قرآن میں بتا دیا کہ آگے ان کے ساتھ قیامت کے بعد یہ ہوگا. تو تم بھی اگر میرے پاک پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لائے تو تمہارے لیے بھی ذلت کا عذاب ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں جو ہے وہ تمہارے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا. اور پھر آگے فرمایا کہ جب جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو اس سے آگے کیا ہوگا؟ شہیدہ علیہم، تو کیا ہوگا؟ گواہ ہوں گے ان پر، سمعہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں، کہ اللہ رب العزت جب حساب کتاب شروع کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ جب زبان جھوٹ بولے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان کے اعضاء سے جو ہے گواہی دلوائیں گے. صحیح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کو ہنسی آ گئی. جب آپ کو ہنسی آئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ہنسی کیوں آئی، میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آپ کیوں ہنسے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس کلام کے اوپر آئی، اس بات کے اوپر آئی کہ جو میدان حشر میں بندہ اپنے رب سے کرے گا. اللہ تو وحی کے ذریعے اپنے نبی کو حالات بتاتے تھے نا، تو فرمایا کہ مجھے اس وقت پر اور اس گفتگو پر، اس بات پر ہنسی آئی کہ جب ایک انسان کو اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے کیا کہے گا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو یعنی ظلم سے پناہ کا مطلب ہے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو کیا آپ مجھ پہ ظلم تو نہیں کریں گے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ بے شک میں نے ظلم سے پناہ دی، یعنی میں تمہارے پر ظلم نہیں کروں گا. تو پھر اس کے بعد وہ انسان کیا کہے گا؟ انسان کہے گا اے اللہ، اگر یہی بات ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے کسی پر، تو میں اپنے حساب کتاب کے معاملے میں کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا سوائے اس کے کہ میرے وجود میں سے ہی کوئی گواہ کھڑا ہو جائے. کہ کسی کی گواہی مطلب فرشتوں کی گواہی ہو گئی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گئی، نامہ اعمال کی گواہی ہو گئی. ہر انسان کے نا یاد ہے کہ 8 گواہیں قیامت کے دن، 8 چیزیں جو ہے انسان کی کیا دیں گی؟ گواہی دیں گی. اس میں سے نمبر 1 المکان، یعنی جو جگہ، جس جگہ پر انسان کھڑے بیٹھے لیٹ کر چل کر جو بھی نیکیاں کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، تو وہ جگہ جو ہے انسان کی کیا کرے گی؟ جو ہے وہ گواہی دے گی. دوسرے نمبر پر ہے الزمان، زمانہ، وقت. جس وقت کے اندر ہم، جس گھنٹوں میں، جن اوقات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے وہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں، وہ وقت بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے آگے گواہی دیں گے. تو یہ اس طرح کی تفصیل ہے لمبی. 8 گواہ ہوں گے، تو اس میں سے ایک گواہ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ انسان. زبان تو ہوگی، تو چوتھے نمبر پر جو گواہ ہوں گے نا، وہ اس کے جو ہے اعضاء ہوں گے، یعنی جسم کے اعضاء، جسمانی اعضاء وہ گواہی دیں گے. تو وہ کہے گا کہ اللہ جو ہے، یہ میں نے پوری آپ کو تھوڑی سی تفصیل آدھی ہی بتائی ہے، لیکن آگے اب میں سبق چلا رہی ہوں. تو وہ بندہ جو ہے حشر کے میدان میں کیا کہے گا کہ اللہ، میں جو ہے کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا، یعنی جو یہ 8 گواہ ہیں نا، ان میں سے 7 کے اوپر تو میں مطمئن ہی نہیں ہوں گا، صرف ایک گواہ کے اوپر. تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دو، ہری مرچیں ڈال دو، تھوڑی سی دیر پکا لیں. تو میں جو ہے ایک گواہ کے اوپر مطمئن ہوں گا کہ وہ گواہ کیا ہے؟ میرے جسم کے اعضاء. تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا، اگر جو ہے اب تو اپنے اعضاء پر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج جو ہے تو اپنے آپ کا حساب خود کر لے. اور اس کے بعد اللہ پاک جو ہے کیا کریں گے؟ اللہ پاک انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے. ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،
کہ اللہ زبان کے اوپر مہر لگائیں گے، پھر ہاتھ جو ہے وہ بات کریں گے، پیر جو ہیں وہ کیا ہوں گے، بات کریں گے۔ تو پھر جب اللہ مہر لگائیں گے نا تو جسم کا ہر حصہ بولے گا سوائے زبان کے، اور کیسے بولے گا کہ جیسے وہ انسان کی زبان بولتی ہے۔ جب انسان کی زبان بولے گی، زبان بند ہوگی، جسم کے اعضاء بولیں گے نا، تو یہ انسان جب دیکھے گا کہ میرے ہاتھ بول رہے ہیں، میرے کان بول رہے ہیں، میری آنکھیں بول رہی ہیں، میرے پیر بول رہے ہیں، میرے جسم کے حصے بول رہے ہیں، تو پھر یہ ناراض ہو جائے گا اور کیا کہے گا، بعدا لکن وسحقا فعنکن اناسل، یہ کہے گا۔ کیا مطلب اس کا، کہ تم بعدن، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، میں نے تو تمہارے راحت کے لیے دنیا کے اندر جو ہے یہ کام کیے تھے، آج تم جو ہے میرے خلاف کیا کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو۔ میں نے تو تمہیں آرام پہنچانے کے لیے، تمہاری لذتوں کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری چاہت کے مطابق میں نے یہ کام کیے تھے۔ تو آنکھوں کا غلط استعمال کیا، آنکھیں بتائیں گی، کان بتائیں گے، ناک بتائے گی اور جسم کے باقی حصے بتائیں گے، تو یہ ناراض ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کیا لگا دی جائے گی، منہ کے اوپر مہر، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت میں ہم نے پڑھ بھی لیا ہے، اور اس کے جسم کے حصوں کو بولا جائے گا۔ تو انسان کے جسم کے حصے کیا کریں گے، اس کے بدعمالیوں کو بیان کریں گے، اور سارے کے سارے اعمال کو کیا کرتے ہیں، بیان کریں گے۔ اسی طرح تیسری بات میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والا جو دن ہوتا ہے نا، وہ انسان کو آواز لگاتا ہے، یعنی جس وقت دن شروع ہوتا ہے نا، تو وہ دن انسان کو کیا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، اور آواز لگانے کے ساتھ کیا کہتا ہے، الیوم جدید، میں نیا دن ہوں، اور تو میرے اندر جو کچھ عمل کرے گا قیامت کے دن میں اس پر گواہی دوں گا۔ تو میں نے بتایا نا کہ 8 انسان کے گواہ ہوں گے، الزمان، المکان والزمان، تو جگہ بھی آ گئی، زمانہ بھی آ گیا۔ تو زمانے کے اندر یہی والی حدیث آتی ہے کہ دن نکلتا ہے تو کہتا ہے الیوم جدید، میں نیا دن ہوں، آج کے دن تو جو بھی کچھ کرے گا اچھا اور برا، تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا، تیری گواہی دوں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے تو کوئی نیکی کر لے، تاکہ میں اس نیکی پر کیا کر سکوں، کہ گواہی دوں کہ تو نے اس دن میں کوئی نہ کوئی نیکی کی تھی۔ اگر میں چلا گیا تو مجھے پھر کبھی نہیں پائے گا، یعنی میں ختم ہو گیا دن، تو ظاہر ہے جو دن ختم ہو جاتا ہے کبھی انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہر رات بھی انسان کو کیا کرتی ہے، آواز دیتی ہے کہ میں رات ہوں، اور رات کے ختم ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں تو کوئی نیکی کر لے، اور میں یہ رات کا جو اندھیرا ہے اللہ کے ہاں تیری گواہی دے گا کہ تو نے ان رات کے اندھیروں میں گناہ کیے تھے یا نیکیاں کی تھیں۔ تو یہ کتنی بڑی ایک بات ہے جو ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے بھی ہے، اور اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ ہمارے دن نیکیوں میں گزر رہے ہیں، گناہوں میں گزر رہے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ہم نیکی کر رہے ہیں یا بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمارا دین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ہم روزانہ رات میں سبق پڑھتے ہیں، اللہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ 1 گھنٹے کا جو ہمارا سبق کا وقت ہوتا ہے، اللہ اسی رات کے 1 گھنٹے کو کیا کر دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج تو دیکھیں ہمیں اس کی قیمت کا نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، ہم بیٹھتے ہیں، نہ پڑھانے والے کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے، نہ پڑھنے والے کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے۔ اگر ہمیں اس کی قیمت کا اور نفع کا اندازہ ہو جائے تو ہم سب ہی بہت زیادہ کیا ہو جائیں، پابند ہو جائیں۔ تو ہم یہی سوچیں کہ اے اللہ کچھ اور تو نہیں کر پاتے، چلو 1 گھنٹہ دین کے لیے نکال لیں، کہیں بھی نکال لیں، کیسے بھی نکال لیں، لیکن کیا پتہ ہماری زندگی کے اندر یہی لمحے، یہی کام، یہی 1 گھنٹہ شاید ہماری کیا ہو، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں جڑے رہنے کی جو وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس وقت کو ہماری نجات کا ذریعہ بناتے ہیں، آمین۔ دیکھیے پیچھے والی ابھی جو ہم نے جو ہے تشریح سمجھی، اس کی آیت پیچھے لکھی ہے، حتی اذا
ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس پر، شہید علیہم، یعنی کہ جب وہ حساب کتاب کے میدان میں پہنچ جائیں گے، شہید علیہم تو گواہی دیں گے ان پر، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کی کھال، یعنی کہ انسان کے جسم کی جو کھال ہے، یہ کھال بھی اللہ سے بات کرے گی، صرف یہ گوشت ہڈیاں اور اعضا ہی بات نہیں کریں گے، ہمارے جسم کی کھال بھی اللہ سے بات کرے گی، بما کانوا یعملون، اس پر جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو ہمارے گناہوں کے اوپر بھی بہت سارے گواہ ہوں گے، ہماری نیکیوں کے اوپر بھی بہت سارے گواہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اللہ صرف ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیوں کو باقی رکھے۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، کیا کہیں گے جب وہ کہیں گے، سب گواہی دیں گے، لما شہدتم علینا، کس وجہ سے تم گواہی دیتے ہو ہم پر، تم کیوں بتاتے ہو اللہ کو؟ قالوا تو وہ جسم کے اعضاء کیا بولیں گے، زبان تو بند ہوگی نا، باقی جسم کے اعضاء بولیں گے، انطقنا اللہ، گویائی عطا کی ہم کو اللہ نے، بلوایا ہم کو اللہ نے، الذی جس نے، انطق کل شیء بلوایا ہر چیز کو، جس نے بلوایا ہر چیز کو، اللہ نے ہمیں بولنے کی جو ہے وہ کر دی، حکم دے دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو، اول مرۃ پہلی مرتبہ۔ اب پھر ان کو مشرکین کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف آنے کی، کہ دیکھو اس اللہ سے واسطہ پڑھنے والا ہے تمہارا، وہ اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے کہ وہ تمہارے جسم کے اعضاء سے گواہی لے لے گا تمہارے جرموں کی۔ اس سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے تم کیا کرو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہی ہے اس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو قیامت کے دن پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم اتنے سے پاروں میں بار بار یہ اعتراض پڑھ چکے ہیں کہ ان کا اعتراض تھا بہت بڑا، کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں تو تمہارا ٹھکانہ یہ عارضی ہے، یہ اونچے محل، یہ گھر، یہ شان و شوکت، اور جی تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف کیا ہوگا، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپاتے نہیں تھے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، پردہ سے مراد یہاں پر چھپانا ہے، اور تم نہیں چھپاتے تھے، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس بات سے کہ گواہی دیں تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ ہی تمہاری کھال، ولکن ظننتم اور لیکن تم یہ خیال کرتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سی چیزیں، مما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری اعمال کی جو ہے بدعمالیوں کی گواہی کیوں دے رہی ہیں؟ اس وجہ سے دے رہی ہیں کہ تم جو ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی جو ہے گزارتے تھے، اس طرح گزارتے تھے کہ تمہیں یہ ڈر اور خوف ہی نہیں تھا کہ جو ہے تم اللہ کے آگے کچھ کرنے سے اپنے آپ کو کیا کرتے، روک سکتے، تم چھپا نہیں سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ آج یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان اور تمہاری کھال جو ہے، یہ اللہ کے آگے گواہی کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ تم چھپا نہیں سکتے تھے کچھ بھی، اپنے ان گناہوں کو جو تم کرتے ہو، تو اپنے جسم سے جب گناہ کرتے ہو، اپنے ہاتھ پیروں سے، تو آنکھیں بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور انسان کی جو کان ہیں وہ بھی سن اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کی جو جسم کی کھال ہے وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کی بدعمالیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تم چھپا سکتے تھے، کہ اگر تم انسانوں سے چھپ جاتے دنیا کے اندر، لیکن ایک تو تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے تھے، دوسرا تم اپنے جسم کے اعضاء سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ ایک دفعہ کو انسان یہ سمجھ لے کہ چلو اللہ نہیں دیکھ رہا،
یا اس کو یاد ہی نہیں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے جسم کے اعضاء تو ہر وقت کیا ہوتے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں چھپا سکتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں تم پر تمہارے کان، اور اللہ نے تو ان کو یہ طاقت دی تھی، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ تمہاری ساری برآمدیوں کو کیا کرتے رہیں، ساری برآمدیوں کو کیا کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں، ان کے اوپر گواہ بن جائیں۔ اور آگے فرمایا ولیکن ظننتم، اور لیکن تم یہ گمان کرتے تھے ان اللہ لا یعلم کثیرا، کہ اللہ بہت سی باتوں کو نہیں جانتے، تو بہت سی باتوں کو نہیں جانتے کہ تم جو ہے یہی سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے، حالانکہ اللہ کیا ہے، جانتا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ وہی تمہارا خیال ہے، الذی ظننتم، جو تم گمان کرتے تھے، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، ارضاکم، اپنے رب کے حق میں، فاصبحتم، پھر اسی نے برباد کر دیا، تو فاصبحتم من الخاسرین، پس صبح کی تم نے اس حال میں کہ تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو کیا مطلب اس آیت کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دنیا میں یہ خیال تھا کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اور اسی گمان کی وجہ سے جو ہے کیا کرتے تھے، تم اپنے رب سے جو ہے ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ ایک شخص تو ہوتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا کوئی ہے ذات ہمیں دیکھنے والی، تو وہ کیا کرتا ہے، پھر خوف رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ لیکن تمہارا تو گمان یہی تھا کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا، تم ساری زندگی یہی خیال کرتے رہے کہ اللہ جو ہے تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو تمہارے اسی گمان نے تمہیں کیا کر دیا، برباد کر دیا، جو اللہ کے ساتھ تم رکھتے تھے، یعنی اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اور اسی گمان کی وجہ سے تم کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لہذا تم کیا ہو گئے، ہمیشہ کے خسارے میں پڑ گئے، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان۔ دنیا کے اندر تو انسان مصیبت میں ہو یا عیش میں ہو، بہرحال دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اندر اگر انسان برباد ہو گیا تو اس کی بربادی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی ایک اور جو ہے ان کے لیے ان کی تنبیہ کے لیے ایک بات بیان فرمائی، فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَسْتَعْتَبْ، اگر وہ مٹانا چاہیں، اگر وہ مٹانا نہیں، اگر وہ منانا چاہیں، اگر وہ اللہ سے جو ہے توبہ کرنا چاہیں، اگر وہ اللہ سے عذر کرنا چاہیں، سارے ہی معنی آ سکتے ہیں، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں پس نہیں ہے، فما ہم، پس نہیں ہے ان کو کوئی منانے والا۔ پہلے مفہوم سمجھ لیں، پھر ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کل جب یہ حشر کے میدان میں دیکھیں گے جہنم کو اور اپنے انجام کو، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اس جو ہے سزا کے اوپر اگر صبر بھی کر لیں تو بھی ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہی ہوگا۔ اگر صبر کر لیں، دو صورتیں ہوں گی، یا تو صبر کر لیں یا پھر عذر بیان کر کے توبہ کریں۔ دو صورتوں میں دونوں کام اگر کریں گے تو دونوں صورتوں میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر غصہ کیا، ان کے ساتھ اللہ نے سختی کا معاملہ کیا، اور ان کافرین کے ساتھ اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور وہ خاموش ہو گئے، صبر کر لیا، کچھ بولے نہیں، کہ شاید ہم صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں اس جگہ، تو پھر اللہ کیا کر لے، ہم پر رحم کر لے۔ جیسے دنیا میں اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو کسی کے اوپر، اور سامنے والا اگر بندہ بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور غصہ آنے لگتا ہے۔ جیسے استاد اگر شاگرد کو ڈانٹ رہا ہے، شاگرد اگر وہاں چپ کر جاتا ہے نا بالکل، اور
سن لیتا ہے خاموشی سے، تو پھر استاد کو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن اگر شاگرد بھی بد زبانی کرنے لگے تو پھر کیا ہے، اس کو استاد کو غصہ کتنا انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر اسی مثال سے سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لیں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہاں پر صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ چاہیں کہ چلو ہم چپ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید اللہ کو ہمارے خاموش رہنے پر، اللہ کو ہمارے صبر کے اوپر رحم آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے انجام کے اوپر صبر بھی کرو گے تو بھی تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر تم عذر کرو گے اللہ کے سامنے کہ اللہ اس وجہ سے یہ کفر کیا تھا، اس وجہ سے شرک کیا تھا، اس وجہ سے یہ کیا تھا، تو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے عذر کو قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس صورت میں بھی تمہارا انجام جو ہوگا اور ٹھکانہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور لگا دیے، متعین کر دیے ہم نے ان کے پیچھے، قرنا ان کے ساتھ پیچھے رہنے والے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس خوبصورت بنا دیا انہوں نے ان کے واسطے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم القول، اور ثابت ہو چکی ہے ان پر بات عذاب کی، فی ان امتوں میں یا ان گروہوں میں، ان فرقوں میں، ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے اللہ نے ان کا یہ جو انجام ہوا ہے اس کی وجہ بتائیے کہ ان کا انجام کیوں ہے، کفر اور یہ شرک جو دنیا میں کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار تھے نا، ان کے ساتھ شیاطین مقرر تھے۔ ہم نے سبق میں پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور ایک جو ہے وہ شیطان پیدا کیا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو جو گناہوں کی طرف کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے، اور شیطان فرشتہ جو ہے اس کی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار تھے نا، یہ کفار اصل میں تو خود شیاطین کے ہی ساتھی تھے، تو اسی لیے تو اسلام کے دشمن تھے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا تھے، ان کے ساتھ شیاطین مقرر تھے۔ تو شیاطین کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، کہ شیاطین ان کے اگلے پچھلے سارے اعمال جو تھے ان کی نظر میں خوبصورت بنا کر دکھاتے تھے۔ اگلے پچھلے یعنی پیچھے کی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں انہوں نے جو گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، تو سب کو صحیح کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو سب کچھ صحیح کر رہے ہو تم، اور اب بھی جو کر رہے ہو یہ بھی صحیح ہے، اور آگے بھی اسی طرح کرتے رہنا، بس تم سے زیادہ تو عقل مند کوئی دنیا میں نہیں ہے، تم سے زیادہ تو جو ہے وہ کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہی راستہ جو ہے وہ کیا ہے، کامیابی کا ہے۔ اور دیکھو اگر تم ناکام ہوتے، اگر کفر و شرک غلط چیز ہوتی تو پھر تمہیں مال نہیں ملتا، اولاد نہیں ملتی، دنیا کے اندر تم کامیاب نہیں ہوتے، دنیا میں تمہیں ترقیاں نہیں ملتی۔ آج کا بھی نام نہاد مسلمان، یا آج کا بالکل دین سے بے دین جو ہے مسلمان نام کا، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مولوی یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں، اور جی میں تو سب کچھ کرتا ہوں، شرابیں میں پیتا ہوں، سود میں کھاتا ہوں، حرام میں کھاتا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں میں کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں میں تو، حرام اور حلال کا فرق ہی مٹ گیا میرے نزدیک، اور جو ہے پاک دامنی کا اور جو ہے ہر قسم کے گناہ کا جو ہے فرق ہی مٹ گیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے کچھ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ اگر میں غلط ہوتا تو دنیا میں مجھے تو پھر کیا ہے، بہت سی پریشانیاں آتی، میرے پاس تو مال بھی خوب ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیاطین ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین انسان کو راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، بلکہ اس کے جو جرم ہوتے ہیں، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ مزین کا مطلب یہ خوبصورت کہ تو جو کر رہا ہے وہی سب سے اچھا ہے، بس یہ سب تجھے سب کچھ معلوم ہے،
تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ شیاطین تھے، آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف سے شیاطین نے ان کو کیا کر رکھا تھا، گھیر رکھا تھا۔ تو جب یہ شیاطین کے کہنے میں آئے، کیونکہ اللہ نے تو دیکھیں انسان کو کیا ہے، ہدایت کے لیے عقل بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے عقل بھی دی ہے اور کتاب بھی دی ہے، نبی بھی دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے شرک کے اوپر جمے رہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا حق علیہم القول، ثابت ہو چکی ان کے اوپر بات، القول سے یہاں عذاب مراد ہے، اور فی اممن ان فرقوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ مشرکین مکہ تم گزری ہوئی قوموں کے حالات دیکھ لو، یہی کام ان کے تھے، یہی باتیں، یہی سوچ، یہی عقیدہ ان کا تھا جو آج تمہارا ہے، تو وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو تم بھی وہ ہلاک ہو گئے، تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کام صرف انسانوں کو ہی نہیں تھا، ایسا کام کرنے والے کیا تھے، جنات بھی تھے، تو جنات میں بھی جو کافر ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو کہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا انسانوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے ان کے ساتھ بھی ہوں گے جیسا کہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوں گے۔ آگے فرمایا قد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکے ہیں جو ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور میں سے اور انسانوں میں سے، کہ تم سے پہلے جو جنات اور انسان کی قومیں گزری ہیں نافرمان ہوئی تو وہ بھی ناکام ہوئی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے خسارے والے، نقصان والے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی جنات کا ذکر ہے۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے جنات کو وہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسی کوئی مخلوق ہے، یعنی کہ فرضی مخلوق جس سے ہم کہہ لیں نا کہ کوئی جنات ونات نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص جنات کا انکار کر دے گا تو کیا ہوگا عقیدے کے اعتبار سے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنا قرآن پڑھ لیا ہم نے، اگر کوئی شخص جنات کا انکار کرتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی گھڑی ہوئی بات ہے، فرضی بات ہے، یہ بھی ہمارے نظر نہیں کفر ہوگا۔ اور نہیں پہلے تو ہاں پہلے یہ بتائیں کہ ہوگا کیا، ہوگا اس سے، جو جنات کا انکار کر دے اس سے کیا ہوگا؟ منکر ہو جائیں گے ہم، منکر ہو جائیں گے اسلام سے، نہیں منکر کہلائیں گے ہم، ہاں منکر تو ہے، ہو رہے ہیں، کہلائیں گے ہم، نہیں کافر کہلائیں گے، یوں کہیں ہم، کفر، جی کفر کہلائے گا، ہاں کفر کہلائے گا، کفر کہلائے گا یہ۔ تو آج کے دور میں، جدید سائنس کے دور میں بھی نا، تو لوگ سائنسی چیزوں اور بہت زیادہ سائنسی ایجادات کے اندر بھی نا بہت سے لوگ اس طرح، بہت سے نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا کنسیپٹ رکھتے ہیں لوگ، بعض لوگ کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، فرضی ہیں یہ جنات وغیرہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اپنی طاقت دکھانے پر آ جائے تو انسان جو ہے نا پھر اس سے لڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام کیا کر دیتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے پھر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن سے ثابت ہے جنات کیا ہیں، ایک مخلوق ہیں۔ ہاں جی اور کیا کہہ رہے تھے آپ بولیے۔ اس کے اوپر باقاعدہ قرآن سے تفصیل بھی کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں نا جنات کے بارے میں جو چیزیں نظر نہیں آتی کی جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ مجھے آپ دو بول رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کی بھی بات، ایک وقت میں ایک بولیں، ہنا آپ بولیں پہلے، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں لوگ پریاں کوئی نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو کیا پریاں؟ یہ پریاں بھی تو جنات کی قسم ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پریاں وریاں کچھ نہیں کرتی۔ جی دیکھیں پریاں جو ہے یا دیو جو ہوتے ہیں تو یاد ہے کہ صرف جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے نا جنات، اب جنات کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کے اندر مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرح۔ اب اگر جنات جو ہے جنات مؤنث ہوں اور وہ اچھی خوبصورت شکل اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو کیا دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جس طرح کا روپ اختیار کرنا چاہیں نا وہ روپ اختیار کر لیتے ہیں، تو اگر وہ خوبصورت اور بہت حسین و جمیل خوبصورت اپنا حلیہ بنا لیں
تو انہیں کو جو ہے پریاں کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے بہت خوفناک اور ڈراؤنا اپنا حلیہ بنا لیں تو اسی کو چڑیل کہہ دیتے ہیں یا دیو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں صرف جنات ہی ہوتے ہیں جو اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہمارے یعنی کہ اسلامی نقطۂ نظر سے پریاں یا دیو وغیرہ چڑیلیں نہیں ہوتی، لیکن ہندوانہ مذہب کے اعتبار سے چڑیلیں اور جو ہے پریاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چڑیل پریاں یہ چیزیں نا جنات ہی کی اچھی اور بری شکلیں ہیں۔ بری شکلوں کو چڑیل کہہ دیا جاتا ہے، اچھی شکلوں کو پریاں کہہ دیا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہاں اب ہمارا آپ کہیے کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے بچے جو ڈر رہے ہوتے ہیں چھوٹے، تو ہم اگر ان کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے جنات وغیرہ کچھ، تو باجی اس طرح بھی پھر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے دل میں کہ کیونکہ جیسے ہم بچے کو بھی اگر ایسی بات بولتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے کیا، بچہ تو اس کے جو ہمارا جو اندر سے ایک کانسیپٹ ہے اس کو تو نہیں جانتا، وہ تو اس کی نفی سمجھتا ہے نا کہ بس ہاں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے نا اس کے بجائے ہم اس کو کوئی مثبت پہلو سے ہم بات کریں، ہم بچوں کو یوں کہنے کے بجائے کہ جنات نہیں ہوتے، ہم بچوں کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے وہ جو ہے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، یا اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، یعنی اس کا رخ ہی وہاں سے ہٹا دیں بالکل۔ جنات کی نفی کرنے کے بجائے نا اس کا ذہن دوسری طرف لے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم چلیں کسی اور طریقے سے کسی بات کو بچے کو کہ ڈر نہ بیٹھے اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے اگر اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا کر بڑے ہونے کے بعد بھی اسی کانسیپٹ کو اختیار کر لیتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے عقیدے کے اوپر فرق پڑے گا پھر۔ تو اس لیے جو ہے اگر بعض بچے ڈرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر بچے ڈرتے ہیں نا تو ان کو پھر جنات کے بجائے جو ہے اس حوالے سے بتایا جائے کہ مسلمان تو بہت بہادر ہوتا ہے، ہر چیز سے لڑ جاتا ہے، اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ان کا ذہن وہاں سے ہٹ سکتا ہے۔ جی چلیں آگے۔ دیکھیے وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور کرو اس میں، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ میں 1 منٹ کے لیے ذرا مائک بند کر رہی ہوں، رکیے گا۔ اس طریقے سے تلاوت کو چلانا خلاف ادب ضرور ہے، اور بس تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے تو اسی میں بہتر ہے، لیکن ایک شخص اگر براہ راست تلاوت کر رہا ہے اور اس وقت تلاوت کی آواز ہماری کانوں میں بھی جا رہی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور تلاوت بھی اس کی کیا کر رہے ہوں، سن رہے ہوں۔ نہیں، اس صورت میں یا تو پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، اسی لیے ہم خود بھی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی دوسرے تک آواز جا رہی ہے یا تو وہ بیٹھ کر سنیں، اور اگر وہ اپنے کام میں مشغول ہے تو ہم اپنی آواز کو نیچی کر لیں، ورنہ وہ شخص کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم چلو تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے سن رہے ہیں تو سبھی کو ثواب مل جائے گا، یہ برکت ہوگی۔ برکت تو قرآن کریم کی اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ اور ادب اپنی جگہ ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے کے تحت یا تو اپنی آواز کو نیچا رکھیں یا پھر جس کے بعد آواز جا رہی ہے اس کو پابند کریں کہ وہ توجہ سے اور بیٹھ کر قرآن سنیں۔ تو ظاہر ہے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے دوسرے کے لیے، اس لیے ہمیں ہی اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے موبائل ٹیون کے اوپر جو ہم یہ رنگ ٹون پر جو تلاوت لگا لیتے ہیں، علماء نے اس کو بالکل منع لکھا ہے، یاد رکھیے
بالکل منع ہے موبائل کے اوپر تلاوت کو لگا لینا. ہمارے یہاں تو ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ چلو ہم ہم گانا نہیں لگا رہے, ہم تلاوت لگا رہے ہیں. اس کانسیپٹ سے تلاوت لگائی جاتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. نمبر 1, علماء نے لکھا کہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ اس کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کیا جائے. دوسرے نمبر پر لکھا کہ جب اس کے اوپر کال آتی ہے اور کیا ہے تلاوت شروع ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ہم کال ریسیو کرتے ہیں تو آیت کیا ہے لفظ وہیں سے کٹ جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی سراسر بے ادبی میں شامل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات موبائل جیب میں ہوتا ہے اور انسان واش روم میں ہوتا ہے, وہیں پر موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان ساری مفاسد کی وجہ سے علماء اکرام نے بالکل منع کیا ہے کہ موبائل کی ٹیون کے اوپر قرآن مجید کو ہرگز نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے, چلیں وہ بھی نہ لگائیں موبائل پہ, کیونکہ وہ تو 1-1.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے اس طرح تو. جی دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ایک جو انسان براہ راست پڑھ رہا ہے اس کا حکم کچھ ہو رہا ہے اور موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ وغیرہ کے اندر اگر چل رہی ہے اس میں گنجائش تو ہے لیکن خلاف ادب ہے کہ مثلا موبائل پہ ہم نے لگا لیا, ہم اپنے کام کر رہے ہیں اور ہم سنتے بھی جا رہے ہیں تو اس میں وہ والا حکم نہیں ہے, حرام والا حکم نہیں ہے کہ جی جس طرح عام آدمی پڑھ رہا ہے, لیکن خلاف ادب ضرور ہے. اس لیے بعض علماء نے تو بالکل ہی منع لکھا ہے کہ اس سے ایک طرح سے تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے, جیسے کافر اس لیے شور شرابہ کرتے تھے. تو گنجائش ہے سننے کی لیکن ادب کا زیادہ تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر سنا جائے. اتنی تلاوت سن لیں جتنی دیر, مثلا 10 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم 1 گھنٹہ تو نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں کام کرنا ہے, ہم 10 منٹ کے لیے تلاوت سن لیں لیکن بیٹھ کر سن لیں, یہ صورت زیادہ بہتر ہے. اور اگر کسی نے لگا لی ہے تو ہم اسے ناجائز اور حرام بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کام کر لیا, غلط کر لیا, نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے, خلاف ادب ہے بس. اور اس کی وجہ بھی سن لیں کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیے ایک انسان جب براہ راست پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی اصل آواز ہوتی ہے, وہ بالکل جیسے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے. لیکن جب ہماری آواز جو ہے کسی مشین کے ذریعے سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے تو وہ اس کی اصل آواز نہیں شمار ہوتی. اب جیسے میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو میری آواز آپ کو براہ راست نہیں آ رہی ہے. آواز آپ لوگ کوئی کراچی میں بیٹھا ہے, کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, یہ آواز جو براہ راست آواز ہوتی ہے نا ہم اتنی دور سے نہیں سن سکتے. میں یہاں سے بولوں بغیر موبائل کے آپ کو کبھی بھی ساری زندگی میری آواز نہیں آئے گی. تو یہ ہوتی ہے براہ راست آواز. تو یہ جتنی بھی مشین کے ذریعے جیسے کہ موبائل ہو گیا, اسی طرح ٹیلی فون ہو گیا اور کوئی بھی مشینری ہو گئی یا کوئی ریکارڈڈ آواز ہو گئی, کوئی بھی ریکارڈڈ ویڈیو ہو گئی, آڈیو ہو گئی, اس کے اندر سے جو ہماری آوازیں ہوتی ہیں نا تو علماء نے اس کو اپنی اصل آواز کے اندر شمار نہیں کیا. وہ اصل آواز نہیں ہوتی, وہ مشین کے ذریعے جاتی ہے, عکس ہو جاتی ہے وہ آواز کا. اس وجہ سے جو ہے اگر کوئی شخص موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ سی ڈی وغیرہ کے اوپر تلاوت لگا رہا ہے تو اسے خلاف ادب کہیں گے, اسے ناجائز نہیں کہیں گے. اور بچے تو آدمی زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کر لیا ہے تو حرام نہیں پھر. ٹھیک ہے. اور جو تلاوت کرتے ہیں جتنا زبانی صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. نہیں وہ صحیح ہے کیونکہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, سننے کا ذکر ہے بس. ہم جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ درست سے بالکل کر سکتے ہیں, وہ باعث برکت ہے. بلکہ صحابیات کے واقعات میں سے آتا ہے کہ جو صحابی خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو توجہ بھی ہوتی ہے کہ بھی الفاظ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے نا پوری. جی تو صحابیات کے واقعات میں بھی آتا ہے. اور اسی طرح اللہ والی جو خواتین گزری ہیں جن کے حالات اور واقعات آتے ہیں کتابوں میں, ان میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے کھانا پکاتے, روٹی پکاتے اتنے قرآن کریم کے سپاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی. تو خود آدمی اپنے کام کاج کرتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہے, جیسے ذکر کر سکتا ہے اسی طرح تلاوت بھی کر سکتا ہے.
جی دعا پڑھ لیں. 11:15 ہو گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.